بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد ان کی روزے کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان فدا ہو، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا بھی بڑے شرف اور کمال کی بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بحالت ایمان آپ علیہ السلام کی زیارت کرنا افضل ترین عمل تھا۔ ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کرنے والے خوش نصیب لوگوں کو ہی مرتبہ صحابیت پر فائز ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ یہ اتنا عظیم شرف اور امتیاز ہے جس پر قیامت تک کوئی اور شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے مجاہدات کر لے، جتنے نوافل پڑھ لے، جتنی تلاوت قرآن مجید کر لے، لیکن صحابی کے مرتبے کو کوئی فائز نہیں ہو سکتا، نہ ہی صحابی کے، نہ ہی تابعی کے اور نہ ہی تبع تابعی کے۔ بے شک وہ پوری زندگی عبادت و ریاضت میں ہی کیوں نہ صرف کر دے۔ ایسے خوش نصیب شخص کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی کو، یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی تابعی کو۔ اسی طرح بعد از وصال زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر بھی امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ بعض ائمہ احناف اور مالکیہ کے علاوہ دیگر اہل سنت والجماعت کے مکاتب و مذاہب بھی اسے بعض حالات میں واجب قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے واضح طور پر واضح الفاظ میں اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اے حبیب اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول علیہ السلام بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا اطلاق صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ تک تھا، بلکہ جس طرح قرآن کے تمام احکام قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح اس آیہ مبارکہ کا اطلاق بھی اپلائی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ پر قیامت تک کے لیے ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہ اطہر کی زیارت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے۔ فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ناظرین، احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر انور کی زیارت کرنے کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ وہ خوش نصیب تھے ناظرین جنہوں نے آقا علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھا، ایمان لائے اور اسی ایمان کی حالت میں وفات پا گئے۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے ان صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات پائی۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا وہ صحابی کہلائے، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ارے وہ تابعی کہلائی، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی کہلائی۔ تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو اپنی زندگیوں میں دیکھا، حضور کے صحابی کو دیکھا، حضور کے تابعی کو دیکھا، تبع تابعی۔ تو یہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ ان کے بعد جو ہم آتے ہیں ہمیں وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شرف، وہ کمال نہیں ملا۔ آج بھی قرآن پاک کی یہ آیت ہمارے لیے، ہمارے حق میں، ہم گناہ گاروں کے حوالے سے ہے۔ جو بھی حضور کے روزے پر جائے گا اور اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے
اپنی مغفرت طلب کرے گا، اللہ سے توبہ کرے گا تو حضور اس کے حق میں شفاعت کریں گے، تو اللہ بھی اس بندے کو، اس شخص کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کا دیدار نصیب فرمائے، حضور کے روضے کا دیدار نصیب فرمائے، ہمیں عاشق درود بنائے، ہمارا حشر حضور کے قریب فرمائے، آمین۔